اس ویڈیو میں ہم احتمال کے نمونوں کے بارے میں بات کریں گے۔ نمونہ سازی ایک بہت اہم تصور ہے جب بھی آپ کوئی تحقیق کرنے جا رہے ہوں، کیونکہ ہمارے پاس آبادی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نمونہ لیں جو اس آبادی کی نمائندگی کرے۔ تو ہم یہ نمونہ کیسے لیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نمونہ ایک خاص طریقے سے لیا جائے تاکہ یہ نمونہ پوری آبادی کی درست نمائندگی کر سکے۔ تو آئیے اگلا مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک اسکول ہے، 8 جماعتیں ہیں، جس میں پہلی سے چوتھی جماعت لڑکیوں کے لیے ہے اور 5ویں سے 8ویں جماعت لڑکوں کے لیے ہے، اور ہمارے پاس 200 طلبہ ہیں اور ہم ان طلبہ میں سے ایک نمونہ لینا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نمونہ پورے اسکول کی نمائندگی کرے۔ فرض کریں ہمیں ان 200 میں سے صرف 50 طلبہ چاہیے، تو اگر ہم سادہ تصادفی نمونہ لینا چاہتے ہیں تو ہم یہ کریں گے۔ ہم ہر طالب علم کو ایک نمبر دیں گے، 1 سے 200 تک۔ پھر ہم ان نمبروں میں سے کچھ کو تصادفی طور پر منتخب کریں گے، یعنی طلبہ کو بے ترتیب چنیں گے۔ مثلا ہم طالب علم نمبر 3، پھر نمبر 5، 6، 7، 9، 10، 15، 21، 72 وغیرہ کو لیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ نمبر بے ترتیب طریقے سے منتخب کریں گے، چاہے وہ کسی سافٹ ویئر کے ذریعے ہو یا کسی بھی قسم کے رینڈم طریقے سے۔ پھر ہم ان طریقوں کو سادہ تصادفی نمونہ اور نظامی تصادفی نمونہ کہیں گے۔ اس مثال میں ہم ایک طالب علم کو مخصوص وزن کی بنیاد پر منتخب کریں گے۔ مثلا ہمارے پاس 200 طلبہ ہیں اور ہمیں 50 چاہیے، تو اگر آپ 200 کو 50 پر تقسیم کریں تو جواب 4 آئے گا۔ تو ہر چوتھے طالب علم کو ہم نمونے میں شامل کریں گے۔ مثلا طالب علم نمبر 4، طالب علم نمبر 8، طالب علم نمبر 12، طالب علم نمبر 16، اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ سلسلہ ہماری تحقیق کے آخر تک جاری رہے گا۔ تو اس میں ایک نظام ہوگا کہ ہم طالب علم کو کیسے منتخب کریں گے، اسی لیے ہم اسے نظامی تصادفی نمونہ کہتے ہیں، پرت دار تصادفی نمونہ میں۔ کبھی کبھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بالکل 50% خواتین اور 50% مرد حاصل کیے جائیں۔ اگر آپ بالکل 50-50% یا 60-40% یا 55-45% تناسب چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پرت دار نمونے لینے پڑتے ہیں۔ اس مثال میں ہم مردوں اور عورتوں کو الگ کریں گے۔ پھر ہم مردوں کے لیے 1 سے 100 تک اور عورتوں کے لیے بھی 1 سے 100 تک نمبر دیں گے۔ پھر ہم مردوں کے لیے 1 سے 100 تک کے رینڈم نمبر منتخب کریں گے، جن میں سے ہم 25 لیں گے، اور عورتوں کے لیے بھی 1 سے 100 تک کے رینڈم نمبر منتخب کریں گے، جن میں سے ہم بھی 25 لیں گے۔ تو اس صورت میں ہمیں یہ گارنٹی ہوگی کہ ہمارے پاس 50% مرد اور 50% خواتین ہوں گی، کیونکہ سادہ رینڈم نمونے کے ساتھ ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہمیں 50 کی ضرورت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں 27 خواتین اور 23 مرد ملیں، یا 31 خواتین اور 19 مرد ملیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس طریقے سے ہم یہ گارنٹی کریں گے کہ ہر گروپ میں برابر فیصد ہوگا۔ یا دوسرا طریقہ کلسٹر سیمپل ہے۔ کلسٹر سیمپل میں ہم طلبہ کے بجائے کلاسز استعمال کریں گے۔ تو ہم طلبہ کے بجائے کلاسز لیں گے۔ اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم ہر کلاس کو ایک نمبر دیں گے، 1 سے 8 تک۔ ہم 2 کلاسز منتخب کریں گے کیونکہ ہمیں صرف 50 طلبہ چاہیے، ہر کلاس میں 25 طلبہ ہیں، اس لیے ہم 2 کلاسز کو رینڈم طریقے سے منتخب کریں گے۔ تو 1 سے 8 میں سے یہ کلاس 2 اور کلاس 7 ہو سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں اگر آپ خوش قسمت ہیں تو آپ کے پاس ایک کلاس لڑکیوں کی اور ایک کلاس لڑکوں کی ہو سکتی ہے، یا کلاس 3 اور 5۔ اسی طرح ایک کلاس لڑکیوں کی یا ایک کلاس لڑکیوں کی اور کوئی کلاس لڑکوں کی ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کلاسیں لڑکیوں کی ہوں، جیسے 1 اور 3، یا 2 اور 4، یا 1 اور 4، یا دونوں کلاسیں لڑکوں کی ہوں۔ لیکن یہ سب کچھ رینڈم ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو پورے گروپس کو لینا پڑتا ہے۔ یہ مددگار ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک بڑا علاقہ ہے اور آپ ہر ریاست میں مختلف ریاستیں لے رہے ہیں، ہر ریاست میں مختلف شہر ہیں، ہر شہر میں آپ کے پاس مختلف سکول ہوں گے، اور ہر سکول میں آپ کے پاس مختلف کلاس، تو آپ اسے کلسٹر ملٹی لیول رینڈم سیمپل کے طور پر لے سکتے ہیں۔
یہاں سیمپل لینے کے لیے جو مراحل ہیں، سب سے پہلے آپ کو اپنی ہدف آبادی کی شناخت کرنی ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ ان ہدف آبادیوں تک کیسے رسائی حاصل کریں گے۔ فیصلہ کریں کہ آپ کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ سادہ رینڈم سیمپل استعمال کریں گے یا کراس اسٹرنگ یا سسٹمیٹک؟ پھر آپ ان طلبہ کے لیے نمبر مختص کریں گے، یا اگر آپ کلاسز پر کام کر رہے ہیں تو آپ کلاسز کے لیے نمبر مختص کریں گے، اور پھر آپ اپنا رینڈم سیمپل لینا شروع کریں گے۔ شکریہ۔